دنیا بھر میں دیکھنے والوں سننے والوں کو خاور صدیقی کا سلام۔ آغاز ڈیجیٹل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب لڑائی میں طاقتوروں کے خلاف اپنا پہلا مرحلہ جیت گئے ہیں۔ زمینی حقائق بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت جلد انتخابات ہوں گے اور انشاءاللہ عمران خان صاحب 3/4 اکثریت سے وزیر اعظم منتخب ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کا موقف 100% درست قرار دے دیا اور ساتھ ہی 90 دنوں میں الیکشن کروانے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد الحسن نے 10 فروری کو 9:54 پر محفوظ فیصلہ سنایا، جس میں الیکشن کمشنر کو آرڈر کیا گیا کہ وہ اگلے 2 روز میں الیکشن شیڈول جاری کرے اور ساتھ ہی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ کا اعلان کرے اور پولنگ کس دن ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، جسٹس جواد الحسن نے لاہور ہائی کورٹ کے تمام داغ دھو دیے۔ انہوں نے الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے الیکشن سے فرار کے تمام ہیلوں بہانوں کو ریجیکٹ کر دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ الیکشن کمشنر گورنر پنجاب سے مشاورت کے بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے۔ ناظرین، میرے مطابق عمران خان صاحب کو اب جیل بھرو تحریک کی طرف توجہ دینے کی بجائے پشاور ہائی کورٹ میں بھی الیکشن کمشنر اور گورنر کے خلاف پیٹیشن دائر کرنی چاہیے۔ ممکنہ طور پر الیکشن کمشنر ان کے حمایتی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر کے وقت ضائع کرنے کے ٹیکٹکس بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہوگا کہ الیکشن کمشنر، جس کا کام ہی الیکشن کروانا ہے، اس بار الیکشن رکوانے کے لیے عدالت جائے گا۔ بہرحال ناظرین، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بلا شبہ عمران خان اور آئین پاکستان کی جیت ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ خبر لے لیں کہ الیکشن کمشنر نے الیکشن کا شیڈول جاری کرنے کی بجائے نیب کو خط لکھ دیا کہ عمران خان نے کے پی حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا ہے، جس کے واجبات کی ریکوری ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ریکوری نہ ہو تو نہ دہندگان کی فہرست الیکشن کمشنر، آرઓز اور ریٹرننگ افسران کو دی جائے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمشنر نے نیب کو خط کیوں لکھا؟ وہ اس لیے کہ اگر الیکشن میں جانا ناگزیر ہو جائے تو عمران خان اور دیگر نادہندگان کے کاغذات نامزدگی جب ان تک پہنچے تو وہ انہیں ڈسکوالیفائی کر دیں۔ ناظرین، اندازہ کیجئے، یہ ہے پاکستان کے خیر خواہ۔ فواد چودھری نے میڈیا ٹاکس میں کہا کہ جسٹس جواد الحسن نے یہ فیصلہ کر کے عدلیہ کا مان رکھ لیا، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمشنر اپنے ادارے کا مان رکھتے ہوئے کہیں نظر نہیں آتے۔ انہوں نے 10 فروری کو ایک پریس ریلیز جاری کر کے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کے نتیجے پر درپیش چیلنجز کا بغور جائزہ لیا ہے اور ملکی حالات اور دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر وزارت داخلہ اور دفاع سے الیکشن کے لیے شہریوں کو سیکیورٹی انتظامات درکار ہیں، لیکن دونوں اداروں کے عہدیداران وسائل کی کمی کی وجہ سے سیکیورٹی فراہم کرنے سے قاصر ہیں، اور اسی طرح وزارت خزانہ سے درکار فنڈ موجود نہیں، اور ان حالات میں الیکشن کمیشن کے لیے الیکشن کروانا ایک طرح سے ناممکن ہے۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ اگر ایسی کوئی بات پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی طرف سے کی گئی ہوتی تو اب تک ان پر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہوتا، لیکن اب چونکہ معاملہ الیکشن کمیشن کا ہے اور وہ باقاعدہ ایک پارٹی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس لیے عدالتی فیصلے میں واضح طور پر کہا گیا کہ آئینی سربراہان عدالتی فیصلے کے مطابق الیکشن کروانے کے پابند ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی چوائس نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے الیکشن سے راہ فرار اختیار کر سکیں۔ عدالت نے یہ بات بھی واضح طور پر کہی ہے کہ الیکشن صوبائی اسمبلیوں کی 5 سالہ مدت کے لیے ہوں گے۔ بہرحال ناظرین، جتنے بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اپنا لیے جائیں، امکان یہی ہے کہ الیکشن اپریل کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین، سوال اب یہ ہے کہ کیا وطن عزیز متحمل ہے کہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے الیکشن الگ الگ کروائے جائیں؟ اب تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے الیکشنز الگ الگ کروانے سے سیاسی بحران بڑھے گا۔ ارے یہی تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس امپورٹڈ ٹولے نے لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب تو ایجنسیوں نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو رپورٹ دے دی ہے، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے متعلق حکومت کو کچھ اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں۔ ایسے ہی اعداد و شمار کی وجہ سے حکومت پہلے بھی الیکشن سے بھاگی تھی۔ رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایجنسی کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ جس میں یہ جاننا مقصود تھا کہ ملک کی عوام الیکشن کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ ناظرین، حکومتیں پبلک پلس چیک کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار اپناتی ہیں، لیکن اس حوالے سے ایجنسی کی رپورٹ نے حکومت اور اس کے اتحادیوں کو ایک مرتبہ پھر ڈرا دیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 76% عوام عمران خان کی حامی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب جلد از جلد الیکشن کا راستہ اپنائیں۔
ناظرین، رپورٹ کے مطابق صاف ظاہر ہے کہ اگر الیکشن ہو گئی تو عمران خان ایک مرتبہ پھر جیت جائیں گے۔ ناظرین، اگر اپریل میں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ پھر ہر 5 سال بعد صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن 6 سے 7 ماہ پہلے کروانے پڑیں گے۔ اب یہ پی ڈی ایم ٹولہ چاہتا تو یہی ہے کہ کسی طرح سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور الیکشن سے راہ فرار اختیار کر لی جائے، جبکہ دوسری طرف خان صاحب نے ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصلہ کر لیا ہے کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے کس کو نہیں، بلکہ آج انہوں نے اپنے خطاب میں عوام سے کہہ دیا ہے کہ عوام بھرپور طریقے سے الیکشن کی تیاری کرے۔ عمران خان نے الیکشن کمشنر کے کردار کو شرمناک قرار دیا ہے۔ خیر، دیکھتے ہیں کہ ملک کے سیاسی بحران کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ حافظ صاحب، جنرل آصف منیر کی واپسی کون سے پیغامات لاتی ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا۔ اللہ کریم پاکستان کا، پاکستان کی افواج کا، پاکستان کی عوام کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔